हारूत और मारूत का जिक्र कुरान पाक में मौजूद है। इसके अलावा ये कहानियाँ इसराइली रवायात और तफासीर में भी पाई जाती हैं। इसराइलियात में ये कहा गया है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में लोग बहुत बदअमल हो गए थे और फरिश्तों ने बारगाह इलाही में अर्ज की कि इंसान बहुत बदकार है, ये तेरी खिलाफत के लायक नहीं है, इसलिए इंसान को मनसबी खिलाफत से हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का इरशाद हुआ कि इंसान में गुस्सा और शहवत है जिसकी वजह से वो ज्यादा गुनाह करता है। अगर ये चीजें फरिश्तों को दे दी जाएं तो वो भी गुनाहगार हो जाएंगे। फरिश्तों ने कहा, हम तो कभी गुनाह के करीब न जाएं, ख्वाह कितना ही गुस्सा और शहवत हो। हुक्म रब्बी हुआ कि अच्छा, तुम फरिश्ते अपनी जमात में से कोई 2 फरिश्ते चुन लो जो तुम्हारे ख्याल में सबसे ज्यादा परहेजगार हों। फिर इन्हें गुस्सा और शहवत देकर दुनिया में भेजा जाएगा ताकि इन्हें आजमाया जा सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह पाक आपको सदा आफियत के साए में रखे, आमीन। नाज़रीन मोहतरम, कबल इससे कि आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चुनाचा हारूत और मारूत जो बहुत परहेजगार फरिश्ते थे मुंतखब हो गए और उन्हें गुस्सा और शहवत देकर शहर बाबल में उतार दिया गया और कहा गया कि तुम दोनों काजी बनकर लोगों के दरमियान फैसले किया करो और शाम को इस इसम आजम के जरिए वापस आसमान पर आ जाया करो। ये दानू तकरीबन 1 माह तक इसी तरह आते जाते रहे। इस अरसे में इनके अदल व इंसाफ का चर्चा आम हो गया और बहुत से मुकदमे इनके पास आना शुरू हो गए। एक रोज मुल्क फारस की जोहरा नामी एक हसीन और जमील औरत ने अपने शोहर के खिलाफ मुकदमा दायर किया। ये दानू इसे देखते ही इस पर आशिक हो गए और नाउजुबिल्ला इसके साथ बदअमली की ख्वाहिश की। इस औरत ने कहा, मेरा और तुम्हारा दीन अलग अलग है और मेरा शोहर बहुत गैरतमंद है, अगर उसे पता चला तो वो मुझे कत्ल कर देगा। इसलिए अगर तुम अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हो तो पहले मेरे शोहर को कत्ल करना होगा और जिस बुत की मैं पूजा करती हूँ इसे सजदा करना होगा। इस औरत की शर्त सुनकर दोनों ने इनकार कर दिया और वो औरत वापस चली गई। लेकिन इन दोनों के दिल में इश्क की आग भड़का गई। कुछ रोज तो इन फरिश्तों ने बर्दाश्त किया, लेकिन एक रोज मजबूर होकर इस औरत को मुलाकात के लिए पैगाम भिजवाया। इसने फौरन दोनों को मिलने के लिए बुलवा लिया। जब ये दोनों वहां पहुंचे तो खूब बनाव संगार करके बैठी थी। इसने कहा, मुझे पता चला है कि तुम दोनों इसम आजम जानते हो, तो अपनी ख्वाहिश के हसूल के लिए या तो मुझे इसम आजम बता दो या फिर इस बुत की पूजा करो या मेरे शोहर को कत्ल करो या फिर शराब पी लो। दोनों फरिश्तों ने सोचा कि इसम आजम तो इसरार इलाही है, इसे फाश नहीं किया जा सकता। इसी तरह बुत को सजदा करना या किसी को कत्ल करना भी गुनाह कबीरा है, इसलिए चलो शराब लाओ, हम पी लेते हैं। जब वो दोनों शराब पीकर मस्त हो गए तो इस औरत ने इन दोनों से बुत से सजदा भी करवाया और अपने शोहर को कत्ल भी करवा लिया और इसमें आजम मालूम करके सूरत बदल कर आसमान पर जा पहुंची। हक ताला ने इसकी रूह को जोरा सितारे से मुत्तसिल कर दिया। दूसरी जानब जब हारूत और मारूत को होश आया तो वो इसमें आजम भूल चुके थे और अपने किए पर नादम और शर्मिंदा थे।
حق تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان میری تجلی سے دور رہتا ہے، لیکن یہ دونوں تو ہر شام حاضر بارگاہ ہوتے تھے، پھر بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کر بیٹھے۔ تو اگر انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ یہ سن کر تمام فرشتوں نے اپنی خطا کا اقرار کیا اور انسانوں پر لعن طعن کرنے کی بجائے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے لگے۔ اس کے بعد ہاروت و ماروت حضرت ادریس علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوئے اور اللہ کے حضور معافی کی درخواست آپ نے دونوں کے لیے دعائے مغفرت کی، جس کے کئی روز بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ ان دونوں کو اختیار دیا گیا ہے کہ چاہیں تو دنیاوی عذاب قبول کر لے یا آخرت کا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کا عذاب ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا عذاب نہ ختم ہونے والا ہے، اس لیے دونوں نے دنیاوی عذاب قبول کر لیا۔ چنانچہ حق تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان دونوں کو لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر بابل کے کنویں میں اوندا لٹکا دیا جائے۔ اس کنویں میں آگ جل رہی ہے اور فرشتے باری باری ان پر کوڑے برساتے ہیں اور پیاس کی شدت سے ان کی زبانیں باہر کو لٹک رہی ہیں، اور یہ عذاب ان پر قیامت تک یوں ہی شدید رہے گا اور آخر کار ان کو نجات ملے گی۔ یہ روایت تفسیر عزیزی نے بحوالہ ابن جریر، حاکم اور دیگر تفاسیر نے ابن عباس و علی المرتضی و عبداللہ بن مجاہد رضی اللہ عنہم اجمعین سے لی گئی ہے، لیکن یہ اسرائیلی کہانی ہے اور اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ بھی تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ ایک جادوگر تھے جنہوں نے ہاروت و ماروت نامی دو فرشتوں سے جادو کا علم سیکھا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بادشاہ بن بیٹھے تھے۔ اسی لیے وہ سلیمان علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے بلکہ انہیں سینٹ سولومن کہتے ہیں اور ایک بادشاہ تسلیم کرتے ہیں، اور سلطنت سلیمان دا کنگڈم آف سولومن کے نام سے مخاطب کرتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور وہ یہودی ان خرافات کے پیچھے لگ گئے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد سلطنت میں شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے ہرگز کفر کی بات نہیں کی بلکہ شیطان ہی کفر کرتے تھے اور لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے پیچھے بھی لگ گئے جو شہر بابل میں دو فرشتے یعنی ہاروت و ماروت پر اترا تھا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو آزمائش کا ذریعہ ہیں، چنانچہ تم نافرمانی میں نہ پڑو۔ غرض یہ کہ لوگ ان سے ایسا جادو سیکھتے جس سے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، اور خدا کے حکم کے سوا وہ اس جادو سے کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے، اور کچھ ایسے منتر سیکھتے جو ان کو نقصان ہی پہنچاتے اور فائدہ کچھ نہ دیتے، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزوں یعنی سحر اور منتر وغیرہ کا خریدار ہوگا اس کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور جس چیز کے عوض انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا وہ بری تھی، کاش وہ اس بات کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو خدا کے ہاں بہت اچھا صلہ ملتا ہے، کاش وہ اس سے واقف ہوتے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 تا 103۔ لیکن قرآن کے مطابق تفسیر میں ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ حکمت الہی کے مطابق ایسے عطا ہوئے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں ان کے لیے مسخر تھی جو ان کا تخت مہینوں کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی،
پرندے بھی آپ کے مسخر تھے اور آپ علیہ السلام ان سے بھی کام لیتے تھے۔ آپ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے اور پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین محترم، جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پر کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کرتے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود ہیں۔ گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنہ کے سد باب کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنہ کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک مکروہ الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اسی الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان شیاطین لوگوں نے کیا تھا جو جادو سیکھتے سکھاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس اقدام کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کی ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی، اور وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، دو فرشتوں ہاروت و ماروت کو پیروں فقیروں کے بیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش سے مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے ذہنوں میں جادو اور ٹونو ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب یہودیوں کو ان پیروں اور فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کرنے لگے۔ ان فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی شخص یہ ٹونے ٹوٹکے سیکھنے کے لیے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک غلط کام ہے اور محض ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے ہیں، لہذا تم اس کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پر اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ بھی اس کے پاس جادو سیکھنے آتے، فرشتے اسے پوری طرح متنبع کرتے، لیکن وہ اس کفر کے کام سے باز نہ آتے اور سیکھنے پر اصرار کرتے، اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھنے والوں کے ان فرشتوں کے ہاں ٹھٹ کے ٹھٹ لگے رہتے۔ ناظرین محترم، میں امید کرتا ہوں کہ آج کی میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور میری اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی اور دل بدل جائے اور آپ کے لیے بھی باعث ثواب بنے۔ بہت شکریہ۔ یا رسول اللہ۔